السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ قال تعالی فاذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ حضرات محترم، اللہ کے ذکر کی جب بات ہوتی ہے تو ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی یاد میں مگن رہا کرو، اللہ کی یاد میں گم رہا کرو، اللہ بھی تمہارا ذکر کرے گا، اللہ بھی تمہاری یاد جو ہے وہ تم سے افضل ترین طریقے سے کرے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس میں چند باتیں ایڈ کی ہیں اور میں آپ کو وہ عرض کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، اگر مجھے وہ اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا لذت ہے ان لفظوں میں، ان الفاظ میں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ تصور کریں کہ رب العالمین ہماری طرف متوجہ ہے تو کیا ہی خوب بات ہوگی، کیا خوبصورت انداز ہوگا رب العالمین کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو فاذکرونی اذکرکم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندو تم مجھ کو میری عبادت سے یاد کرو، میں تم کو مغفرت سے یاد کروں گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر کروں گا۔ اب دیکھیے، یہ دو تین چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کا وعدہ ہی اس انداز کے ساتھ کیا ہے۔ ذکر کرنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ کی یاد میں اگر انسان رہتا ہے، یہ تو انسان کی خوش بختی ہے کہ وہ یاد رب العالمین کی کر رہا ہے۔ تو یہ آگے بہت سی احادیث مبارکہ میرے سامنے ہیں، قارا جیسے قرآن پاک میں اور بھی بہت سی جگہ پر آیا ہے، اور ایک میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بتا چکا ہوں۔ اگر آپ اس عمل پر، اس بات پر ہی عمل کر جائیں تو یقیناً آپ کی زندگی جو ہے یہ مشکلات کی ڈگر سے نکل کر اللہ کے ہاں ایسی قبول ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ذکر کرنے کے کچھ انداز ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے کچھ انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم وہ انداز اپنا لیں تو بہت جلد ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ذکر کے انداز کیا ہیں۔ یہی آیت آپ لے لیں، فاذکرونی اذکرکم۔ آپ اس آیت کو اگر پورا یاد کر لیں گے تو پھر تو کیا بات ہے۔ اگر آپ اتنا بھی کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں ایک مکمل تبدیلی محسوس آپ کو ہوگی اور تبدیلی آئے گی۔ کرنا کیا ہے، بعد از نماز فجر، بعد از نماز مغرب 21 مرتبہ آپ پڑھیں، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون 21 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، 21 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اور پھر یاد جب ہوگی اللہ کی یاد میں، آپ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ ذکر کریں گے اس آیت مقدسہ کا، تو یقیناً اللہ کی رحمتیں آپ پر متوجہ ہوں گی۔ امید ہے آپ کو یہ عمل اور یہ حدیث رسول اکرم آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔